ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پر اور آل نبی پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ جو پیمبر کے گھرانے کا اجالا وہ حسین، اور جس کو چکی پیس کے زہرا نے پالا وہ حسین۔ برادران اسلام، معزز حضرات، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس مبارک مہینے میں جہاں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، وہیں اس مبارک مہینے کی 10 تاریخ میں نواسۂ رسول فرزند بطول سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی شہادت کا ذکر کرنے سے پہلے آپ امام عالی مقام کی فضیلت، ان کا مقام آپ سماعت فرمائیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جس بدبخت نے میدان کربلا میں میرے حسین پر ظلم و ستم کا اور تشدد اور بربریت کا خونی ڈرامہ کھیلا ہے، وہ کتنے بدبخت انسان ہیں۔ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام کے رتبے اور ان کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نواسۂ رسول اکثر مصطفیٰ جان رحمت کے دوش مبارک پر سوار ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ آقائے کائنات فخر موجودات حالت نماز میں ہوتے اور حالت سجدہ میں ہوتے تو سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام پشت انور پر سوار ہو جاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق کریمانہ کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق قرآن ہے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت قرآن ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کردار قرآن ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو، اور اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام اسی پشت انور پہ سوار ہو جایا کرتے تھے
جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن سے تعبیر فرمایا۔ بات یہاں اب الجھن والی یہ آ جاتی ہے کہ جب نبی قرآن ہیں تو امام حسین قرآن پر کیسے سوار ہو جاتے تھے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پر سوار ہو جاتے تھے، یہ بات عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن جب بات کلیئر ہوگی اور بات جب سامنے آئے گی تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی کی زندگی قرآن ہے۔ ہم نے مان لیا اس لیے کہ یہ حدیث پاک ہے تو ہم کو ماننا ہی ماننا ہے۔ اب آئے دن ہم لوگوں کا جو ایک عقیدہ اور ایک معمول ہے، ہم اپنے گھروں میں بہت ساری کتابیں رکھتے ہیں، جس میں سماجی کتابیں، اقتصادی کتابیں، دنیاوی کتابیں، اسکول کی کتابیں، بہت ساری کتابیں ہوا کرتی ہیں، لیکن ہم ان تمام کتابوں پر قرآن کریم کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ احتراماً ادباً ہم تمام کتابوں کے اوپر قرآن کو رکھا کرتے ہیں۔ قرآن شریف پر ہم کسی کتاب کو نہیں رکھتے، اگرچہ وہ اسلامی کتاب ہو، اگرچہ وہ حدیث کی کتاب ہو، لیکن ہم قرآن کریم پر کسی کتاب کو نہیں رکھتے، تمام کتابوں کے اوپر قرآن کریم کو رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کا اتنا احترام و ادب کرتے ہیں تو نواز رسول سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام اسی قرآن پر کیوں سوار ہو جایا کرتے تھے؟ تو بات سمجھنے کی ہے پیارے مسلمانوں۔ نبی اگر ہمارے قرآن ہیں تو اسی قرآن کا پارہ ہے امام حسین۔ نبی قرآن ہے اور اسی قرآن کا پارہ ہے امام حسین۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم اپنے گھروں میں پارہ کے اوپر پارہ رکھ سکتے ہیں، قرآن کے اوپر قرآن رکھ سکتے ہیں، قرآن کے اوپر پارہ رکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام اسی قرآن کے پارے ہیں، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت کے پشت انور پہ سوار ہو جایا کرتے تھے۔ یوں سمجھو کہ پشت انور ایک ریحل کی تمثیل سمجھو، اور اسی ریحل پر سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام بحیثیت قرآن، بحیثیت پارہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ عظمت ہے امام حسین عالی مقام کی۔ دوسری عظمت آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ سرکار سیدنا مدینے والے سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ خاتون جنت کے دولت قدے پر تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ فاطمہ بہت پریشان ہے۔ پوچھا بیٹی فاطمہ کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت فاطمہ خاتون جنت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، دونوں بچے کافی دیر ہو گئے گھر میں نہیں ہیں، میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گئی ہوں، آخر وہ بچے کہاں گئے، ابھی تک گھر نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت ابھی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی کہ اتنے میں بلبل سدرہ، طائر سدرہ، جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دونوں نواسے، دونوں چہیتے، دونوں لاڈلے آپ کے باحفاظت ہیں، آپ چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر جب وہ فرشتے گئے باہر تو کیا دیکھا کہ ایک مقام پر دونوں بچے آرام سے، آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور ایک فرشتے کے پر سو رہے ہیں۔ وہ فرشتہ اپنے ایک پر کو بچھائے ہوئے ہے، اس پر حسنین کریمین آرام فرما رہے ہیں، اور ایک پر اوپر سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کرو کون جناب کس کا نواسہ ایسا ہے
کس کا بیٹا دنیا میں ایسا ہے کہ جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہوں اور فرشتے اس کی حفاظت میں پر مامور ہیں، اور وہ فرشتے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ نواسہ رسول کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے میرے حسین کا رتبہ، یہ ہے میرے حسنین قریبین کا مرتبہ۔ اور اس رتبے والے حسین کے بارے میں خود اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور اس جنتی جوانوں کے سردار کو میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے جناب ان کے گردن پر جو خنجر چلایا گیا ہے، یزیدیوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین اب ختم ہو گئے، امام حسین کا خاتمہ ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے، اب سمجھو کہ جناب یہیں پر اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور واقعی اگر اسلام کو ختم ہونا تھا تو اسلام وہیں پہ ختم ہو جاتا میدان کربلا میں، لیکن اسلام نہ کل ختم ہوا، نہ آج ختم ہوگا، اور نہ قیامت تک اسلام ختم ہوگا۔ اس لیے کہ علامہ اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشئے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے بجھا نہ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی کے نواسے سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام اگر چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، اپنے بچوں کی جان بچا سکتے تھے، اپنے جناب بھانجوں کی جان بچا سکتے تھے، اپنے بھائیوں کی جان بچا سکتے تھے، مگر وہاں جان بچانا نہیں تھا بلکہ جان دے کر کے ایمان کو بچانا تھا، اسلام کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو جناب بنیاد میرے حسین نے میدان کربلا میں رکھ دیا، وہ آج اسلام کا جھنڈا آج بھی بلند ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔